إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے، جس کی الوہیت، ربوبیت
اور اسماء و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جس نے ہمیں چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، کام کاج کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان عطا کیا، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ جیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کی تمام برگزیدہ نبیوں پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، یعنی جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ ہے کافروں کا ظلم اور مسلمانوں کا صبر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی، آپ ڈرانے والے خوشخبری دے کر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے، تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی، اور انہوں نے اپنی ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، اور پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ 7 نویں محرم کا مہینہ ہے، مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ مشرکین مکہ، نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، دین کے دشمن ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، کیا یہ غیور عربوں، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ چنانچہ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین، رشتہ ناتا بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔
مسلمانوں کو، مومنوں کو، اللہ والوں کو، نبی کے صحابہ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے، دربان متعین کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی، مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی، مومنوں کی یہ خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ مسلمانوں، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کی اطاعت کرنے والوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہے ہو؟ کیوں تم محمد کا ساتھ دے کر ہم سے دشمنی لے رہے ہو؟ کیوں تم محمد کا ساتھ دے رہے ہو؟ تم اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ تم اب بھی ان کی اطاعت و فرما برداری سے باز آ جاؤ، ہم تم پر سے ساری شرائط دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اس لفظ کو سننے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ مسلمانوں کا جواب کیا تھا؟ مسلمانوں نے جواب دیا، اے ظالموں سن لو، اے کافروں سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فیض یاب ہو چکے ہیں۔ گفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محو کر دیا ہے۔ او ظالموں سن لو، ہم طوفانوں سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستروں پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا میرے بھائیوں، نبی کے ماننے والوں کا یہ جذبہ تھا۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک اپنی آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ وہ دنیا والوں ذرا سوچو، کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتی جو نماز ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، نمازوں کے لیے آتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، جس کو اللہ نے مال دیا ہے حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ
ہمارا دعویٰ بالکل باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، اور آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ میرے بھائیوں، بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اتنے مصائب و آلام کیوں برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے۔ اور جو رسول بن کر آتا ہے، نبی بن کر آتا ہے، پیغمبر بن کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری قدرت و طاقت دے کر بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اللہ کی قسم اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ دعائیں دی، ظلم پہ دعائیں دیے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ جاہل ہے۔ سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بہت مشکل سے یہ دین ہم تک پہنچی ہے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے بہت مشکل سے۔ اسی دین کی خاطر جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اسی دین کی خاطر سمیہ رضی اللہ عنہا کو شرمناک طریقے پر شہید کیا گیا، اسی دین کی خاطر دور نبوت میں 356 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا، اسی دین کی خاطر خلافت راشدہ کی دوڑ میں 27,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، اسی دین کی خاطر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، اسی دین کی خاطر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پشت پر کوڑے لگائے گئے، اسی دین کی خاطر امام مالک رحمہ اللہ کے چہرے کو کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کے اصول و قوانین و ضوابط پر عمل نہیں کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہے۔ بہت مشکل سے دین ہم تک میرے بھائیوں پہنچا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بازاروں میں جا کر توحید کا پرچم بلند کرتے، پھر مار پڑتی، پھر گھر آتے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں نے اتنا مارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے مکہ کے چوراہے میں گر پڑے۔ نبی کی ننھی سی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کھیلتی ہوئی کو کسی نے کہا کہ آج تیرے بابا کو دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی ہوئی روتی ہوئی آئی، اپنے ابا کے جسم اطہر کو دیکھا۔ ننھی سی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 3-4 برس کی عمر ہے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی، ہائے اللہ، لوگوں نے میرے اس باپ کو مارا ہے،
جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی۔ اللہ میرے بابا نے گالی تو بڑی بات، میں نے تو اس دن بھی اپنے ابا کو دیکھا تھا جب اس کے گلوے اتھر میں نماز کی حالت میں لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کے گلے کو گھٹ رہے تھے، اس کی آنکھیں باہر ابل پڑی تھی، لیکن اللہ وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ سے ہٹا اور نہ ان کے بارے میں کوئی برا لفظ کہا۔ جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو گلوے اتھر پر کپڑے کے نشانات تھے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، کہنے لگے جبریل امین اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گلا چھل گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ اے جبریل امین میرا تو صرف گلا ہی چھلا ہے، رب کی توحید کے لیے پہلے تو نبیوں کے گلے بھی کٹ گئے تھے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ جاہل ہے۔ سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ بہت مشکل سے میرے بھائی یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک آیت پڑھتے رہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر آیت پڑھتے رہے، روتے رہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمگین رہتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے؟ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے، اسی فکر میں غمگین رہا کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے جہاں کافروں اور مومنوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مسلمان کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں قم باذن اللہ، مردہ جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مشرک کی قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھو۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا ہے اور منہ سے ہائی افسوس کی آواز آ رہی ہے، ہائی افسوس کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا۔ ہر مومن کے منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہوگی، اور کافر کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات رویا کرتے تھے اپنی امت کی نجات کے لیے۔
لیکن آج ہماری حالت کیسی ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ ہم اس کی امتی ہو کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں۔ اس دن کی کیا کیفیت ہوگی جب ہر آدمی پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ۔ لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھائی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا۔ اللہ اکبر۔ وامہ وابیہ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر آدمی کو ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اور اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوئے حشاس و بشاس ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن بہت سے چہرے گرد و غبار ہوں گے، غبار آلود ہوں گے۔ ترہقها قطرہ، ان کے چہرے پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی لوگ یعنی بد کردار کافر لوگ ہوں گے۔ معلوم ہوا قیامت کے دن جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، حشاس و بشاس ہوں گے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کے برے کرتوت کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لانا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے، بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے، اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر، اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہیں۔ بڑے بڑے دفتر پھیلا دیں گے اور اس سے فرمائیں گے، دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہیں۔ وہ کہے گا، اے میرے مولا، کیا یہ سب میرے گناہ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس کے کرنے کا حکم دیتا اور برائی سے روکنے کا حکم دیتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار و استہزاء کیا، اس لیے اب تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو، دردناک عذاب کا مزہ چکھو۔ اب تمہارا کوئی یہاں پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی دوست تمہارا مدد نہیں کرے گا، تمہارے ماں باپ کوئی مدد نہیں کرے گا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، اور فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دے گا۔
تو یہ چند باتیں تھیں اس عنوان کے تعلق سے جو آپ کے سامنے پیش گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں نے جتنی باتیں سنی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو بدعات و خرافات سے بچا کر کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں جو بیمار ہے، پریشان ہے، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں جو پریشان ہے، بیمار ہے، جو مقروض ہے، اے مولا کریم ان کو غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وعز أكبر والله يعلم ما تصنعون۔